بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضائل قرآن کی حدیث جو ہے کل کچھ پڑھی گئی لیکن صحیح طرح ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوئی، آڈیو ریکارڈنگ ہوئی، ترجمہ کے بعد تشریح مکمل نہیں ہوئی، تو آج یہ حدیث نمبر 29 ہے، 29۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العراة وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: نستمع إلى كتاب الله تعالى، فقال: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له، فقال: أبشروا يا معشر الصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك 500 سنة۔ رواہ ابو داود کی روایت ہے۔ تو کل ترجمہ ہوا تھا حدیث کا، کیونکہ متن نہیں ہوا تھا عربی، تو آج عربی بھی ہے ترجمہ۔ ابو سعید خدری جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین جو ہوتے ہیں، غریب، فقراء، فقیر مدارس کے، ٹھیک ہے جی، اصحاب صفہ والے، تو ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ کرتے تھے، یعنی آڑ پردہ، ایک دوسرے کے پیچھے یعنی چھپتے تھے، پردہ کرتے تھے، اتنے کپڑے نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ ایک کے پیچھے دوسرا بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، پردہ تھوڑا سا بندہ چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر قاری چپ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ کیا؟ قرآن پاک سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمایا ہے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے، سبحان اللہ، درمیان میں، ٹھیک ہے جی، ستارے دائیں بائیں چاروں طرف اور درمیان میں قمر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہو۔ اس کے بعد سب کو حلقہ کر کے یعنی دائرہ بنا کے، گولدارہ بنا کے بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ تو اسی طرح مجلس کے بھی آداب اسی طرح ہیں، جب بندہ بیٹھا ہو تو ایک بندہ بیان کر رہا ہو، چاہے کوئی حدیث بیان کر رہا ہو، مسجد میں، کہیں پہ بھی، گھر میں بھی، تو ایسے ماحول ہمارے گھروں میں بھی ہو، ایک تعلیم کی جائے، سارے دائرہ بنا کر بیٹھیں، اتفاق نصیب فرمائے سب گھر والوں کو، بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یو کی شکل میں بیٹھنا بھی، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے یو کی شکل میں بیٹھ جائے ایک بندہ، درمیان میں قاری صاحب ہوں یا بیان کرنے والے، اور یو کی شکل میں تو سامنے والے بیٹھ جائیں، اس طرح بھی کلاسیں ہوتی ہیں۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین، اے فقیروں، غریبوں، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے آپ نے کمانا چھوڑ دیا، 24 گھنٹے آن لائن پڑھانا شروع کر دیا،
ٹھیک ہے جی، فقراء مہاجرین یعنی دنیا کے کام آپ نہیں کرتے، بزنس نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے آپ، دین کے ہم تو نہیں ہیں اس میں شامل، لیکن فقراء مہاجرین صحابہ کرام اعلیٰ جماعت ہیں، ان کو فرمایا جا رہا ہے اے فقراء مہاجرین تمہیں مجدہ ہو، کیا ہو؟ خوشخبری ہو، ٹھیک ہے جی، کیا ہو؟ گڈ نیوز ہو تمہیں، کیا ہو؟ گڈ نیوز، قیامت کے دن نور کامل کا، مکمل کامل بہترین قسم کا نور آپ کو ملے گا، اور اس بات کا کہ تم اغنیا سے یعنی امیر لوگوں سے، شیخوں سے، سیٹھوں سے، ملکوں سے پہلے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، ٹھیک ہے جی، امیر لوگ ہیں تجارت میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے عبادت مکمل کرنا، دین سیکھنا سکھانا، تو آپ جو ہیں ان سے پہلے آدھے دن سے مراد کیا ہے جی؟ آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا، تو کیا ہوا؟ آدھا دن 500 کا ہوا تو پورا دن کتنے کا ہو گیا جی؟ 1000 برس کا، الفا آگے آئے گا تشریح کے اندر، یہ تو اس کا ہوا ترجمہ۔ آگے تشریح وغیرہ میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو شیخ الحدیث جو ہیں ایسے ہی نہیں ہوتے، ہر کسی کو شیخ الحدیث نہیں کہا جاتا، ہر کسی کو شیخ الحدیث جو ہے تو 4 حدیثیں پڑھنے سے آپ شیخ الحدیث نہیں بن سکتے، 4-5 سال بھی لگا دیں ہم ایسے ہی پڑھتے رہے حدیثیں، شیخ الحدیث نہیں بن سکتے۔ شیخ الحدیث بس ایک سند ہوتی ہے، جس طرح ہم کہیں کہ میں 6 سال سے ذکر کر رہا ہوں، میں جناب شیخ صاحب کا بن گیا ہوں جی، شیخ بن گیا ہوں، تو ایسے ہی حدیث میں بھی شیخ الحدیث ہر کسی کو کہنا بالکل مناسب نہیں ہے، یہ اکابرین کی اصطلاح ہے، اور باقاعدہ سند دلائل ہوتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کی بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی نہیں کہا جا سکتا کسی کو۔ اب میں 2-4 کتابیں پڑھ لوں اور ریکارڈ کر لوں اور بڑا میں کہوں ماشاء اللہ جی شیخ الحدیث صاحب آ گئے، نہیں بڑے درس ہو رہے ہیں، یہ ہم شیخ الحدیث نہیں ہیں، شیخ الحدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہم طالب علم ہیں، سیکھنے والے ہیں، بہت ناقص ہیں، انہی کی تشریح پڑھتے ہیں ہم، اسی لیے اپنی طرف سے ہم کچھ نہ کچھ مثال تو دیتے ہیں، وہ صرف الفاظ کو آسان کر گئے، ٹھیک ہے جی، ورنہ کوئی حدیث کا ہم تشریح کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے سب کو۔ ننگے بدن سے بظاہر محل سطر کے علاوہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جو سارے بیٹھے ہوئے تھے نا تو ننگے بدن تھے، کیا مراد ہے اس سے؟ 70 کی جگہ کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں، یعنی مرد ہے مثال کے طور پر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ان کا کیا ہے؟ 70 ہے، اس کے علاوہ ان کا جو کپڑا نہیں تھا اتنا زیادہ، بظاہر وہ فرما رہے ہیں مجمع میں 70 کے علاوہ اور بدن کے کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے، یعنی ٹھیک ہے جی، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ مزید ہمارے پاؤں کا بھی ٹانگوں کا بھی کیا ہو جائے؟ چھپ جائیں پیچھے، کسی کو نہ پتہ لگے یار کپڑے ہیں یا نہیں ہیں ان کے پاس، تو یہ بتا رہے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے کہ ایک بدن نظر نہ آوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر نہ ہوئی، اتنی مشغولی کے ساتھ، مصروفیت کے ساتھ، شوق لگن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتہ نہیں لگا، ایسا ہی ہونا چاہیے نا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر تشریف لے آئے تو معلوم ہوا، اور قاری اب ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے، ہمارے ہاں طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دور سے ہی کوئی آ رہا ہو نا، جا رہا ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے طالب علم، سبق کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے ان کا، سبق توجہ سے پڑھتے نہیں، اس لیے کچا سبق ہوتا ہے، تو توجہ کامل سبق کی طرف ہونی چاہیے، تب سبق یاد ہوتا ہے، آگے پیچھے توجہ نہ ہو۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریافت فرمانا بظاہر اظہار مسرت خوشی کے لیے تھا، خوشی ظاہر کرنے کے لیے تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو پڑھتے ہوئے دیکھ ہی چکے تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن ایک ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی مزید جو ہے تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، سورہ حج کی آیت میں فرمایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بظاہر جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے غدن،
کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی کل یعنی آئندہ کے ہیں، کل یہ سب، لیکن یہ سب باعتبار اغلب اور عام مومنین کے ہے۔ اکثر کے لیے کیا ہوگا؟ یہ 1000 دن کا ہوگا، اکثر لوگوں کے لیے زیادہ تر، اور عام مومنین کے لیے یہ 1000 دن کا ایک 1000 کیا ہوگا؟ برس کے 1000 سال کا قیامت کا ایک دن ہر کسی کے لیے نہیں ہوگا، یہ عام مومنین کے لیے ہوگا، یا ٹھیک ہے جی کچھ عام کافروں وغیرہ، ورنہ بلکہ یہ عام مومنین کے لیے ہے، ورنہ کافرین کے لیے وارد ہوا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، سورہ سجدہ میں، ایسا دن جو 50,000 برس کا ہوگا۔ تو کیا مطلب کافروں کے لیے کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا، اور مومنین عام مومنین کے لیے 1000 سال کا، اور خواص مومنین کے لیے حسب حیثیت کم ہوگا، ٹھیک ہے جی، حیثیت کم ہوگا۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ بعض مومنین کے لیے بمنزلہ 2 رکعت فجر کے ہوگا، فجر کے سنتے تقریباً مراد ہیں، یا فرض جو بھی ہوں، یعنی 2 سنتوں یا 2 فرض میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، تو یہ ان خاص مومنین کے لیے، خاص مقرب لوگوں کے لیے اتنا دیر کا ہوگا وہ دن، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، حساب کتاب ہوگا، پھٹ ڈائریکٹ جنت میں پہنچے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں بھی نصیب فرما دے، ورنہ حساب کے قابل ہم لوگ نہیں ہیں۔ حساب کتاب بڑا مسئلہ ہے جی، حساب شروع ہو گیا تو کام خراب ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، دعا پڑھنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کے فضائل جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوئے بے حد ہیں، اس کے سننے کے فضائل بھی متعدد روایت میں آئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلس میں شرکت کا حکم ہوا ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ قرآن پاک کا سننا پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا پڑھنا نفل ہے، اور سننا فرض، اور فرض کا درجہ نفل سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے، مستنبط کا مطلب ہوتا ہے نکلتا ہے، اس میں سے ایک دلیل نکلتی ہے، جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ نادار یعنی محتاج غریب جو صبر کرنے والا ہو، اپنے فقر و فاقہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا ہو، وہ افضل ہے، یا وہ مالدار جو شکر کرنے والا ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو؟ اس ٹھیک ہے جی، حدیث سے صابر حاجت مند کی افضلیت پر استدلال کیا جاتا ہے، یعنی جو غریب ہے، فقیر ہے، گزارا کر رہا ہے، جس طرح بھی آتا ہے، روکی سوکی کھاتا ہے، کبھی ٹھیک ہے جی جلے ہوئے آلو کھا لیے، کریلے کھا لیے چھوٹے سے، سمجھ آئے گی، گزارا کرتا ہے، چوں چرا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اسے پتہ ہے یار چلو یہاں نہیں تو جنت میں مزے ہو جائیں گے، وہ کیا ہے جی، ہر کسی کو نہیں بتاتا پھرتا کہ یار میں نے تو آج آلو کھائے ہیں، کریلے کھائے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے جلے ہوئے، اور سمجھ آ رہی ہے بات، اور میں نے تو بھائی چٹنی سے کھانا کھایا ہے، شور مچاتا نہ پھرے، شکر ادا کرے چپ کر کے، گھر والوں کو پتہ ٹھیک ہے، گھر والے ہر کسی کو مدد ہیں، جو بتا رہا ہے تو وہ اشارتاً بتا رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دے رہا، تو شکر ادا کرتا ہے، وہ افضل ہے، یا جو بندہ صحیح مزے سے کھا رہا ہے، شنواریاں کھا رہا ہے، شنواریاں کھا رہا ہے، مرغ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، مرغ مسلم، بکرے شکرے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ویڈیو بنا کر زوم میں آ کر لوگوں کو بھی بتا رہا ہے فلاں فلاں ڈش، فلاں ملک کی ڈش، فلاں ملک کی ڈش، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو دکھا رہا ہے، ٹیم والوں کو بھی حسد دلا رہا ہے کہ آپ کماؤ، کام کرو، میرے غلام بنو، میرے تابع دار بنو، کبھی ذکر کے بہانے سے، کبھی زوم کے بہانے سے، کبھی کس بہانے سے میرے خادم بنے رہو چند ٹکوں کے، تو وہ افضل ہیں، یا وہ فقیر غریب بیچارے جو بالکل خاموشی سے کام کرتے آ رہے ہیں، 5,000 6,000 اور کھانا مل رہا ہے جیسا بھی، بس گزارا کر رہے ہیں، بھائی شکر ہے جی، بس کام پہ لگے ہوئے ہیں؟ تو بہت ساری مثالیں ہیں بھائی، ہم حدیث کو قیامت تک کے لیے احادیث بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، اس میں بہت وسعت ہے، بہت سارے اس میں تشریح ہیں، ترجمے ہیں، بہت کچھ آ سکتا ہے۔ اس حدیث میں وہ افضل ہے جو شکر ادا کرتا ہو، روکھی سوکھی کھاتا ہو، ٹھیک ہے جی،
چلو نہیں جی خیر ہے، بڑے بڑے کھانے نہیں کھائے، بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتا کوئی، نہیں گھر میں جیسے بھی کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صحابہ کرام مراد ہیں سب سے پہلے، ان کا بیان ہو رہا ہے، باقی بعد میں مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سامنے والی کو مثالیں ہمیں سمجھ آتی ہیں تو بات بندہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو نادار، غریب، صبر کرنے والا وہ افضل ہے، اس لیے جو مانگنے والے ہوں ان کو صبر و استقامت، صبر و تحمل کی تلقین کریں، سمجھائیں، کمانے کا کوئی چھوٹا موٹا ان کو سکلز سکھائیں، کوئی ان کو کمانے کی طرف لگائیں، بلکہ مانگنے سے ہٹائیں ان کو، ٹھیک ہے، یا تھوڑا بہت کوئی کمائی کرے۔ بالکل اب بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو پھر آج کل تو سارے ہی بیچارے بجلی نے ہتھوں، غریب ہوئے ون امیر بھی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سب کے لیے۔ اس میں آگے دیکھتے ہیں کتنا تقریباً اس حدیث کا خلاصہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت سارے اسباق ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، جو باتیں کمی بیشی ہو، نامناسب باتیں ہوں، شغل میلے کی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور حدیث میں صحابہ کرام کی اتباع کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے، قرآن پاک سے لگاؤ، ہمیں بھی ایسا ہو کہ ہم مشغول ہوں ایسے پڑھنے میں، سیکھنے سکھانے میں، کہ آگے پیچھے کی توجہ نہ ہو، دائیں بائیں کی توجہ نہ ہو۔ تو آج اس حدیث کو یہاں کرتے ہیں ختم، انشاءاللہ اگلی حدیث کے ساتھ آئیں گے پھر، بلکہ آگے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید سننے اور پڑھنے کی الگ الگ فضیلت، کیونکہ چھوٹی حدیث ہے، چھوٹا سا فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قرآن مجید سننے اور پڑھنے کی الگ الگ فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفہ ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة، رواه أحمد عن عبادة بن ميسرة، واختلف في توثيقه عن الحسن عن أبي هريرة، والجمهور على أن الحسن لم يسمع عن أبي هريرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جو شخص ایک آیت کلام اللہ کی سنے، یعنی قرآن پاک کی سنے، اس کے لیے 2 چاند کی لکھی جاتی ہے، یعنی دگنا، ڈبل، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ محدثین نے سند کے اعتبار سے اگرچہ اس میں کلام کیا ہے، مگر مضمون بہت سی روایات سے مؤید ہے، یعنی اس کے حدیث میں تھوڑا بہت اختلاف وغیرہ ہے کوئی، ٹھیک ہے جی، سند وغیرہ کے حساب سے، لیکن مضمون کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سی روایات سے مؤید ہے، ثابت ہے، یعنی اسی قسم کا ملتا جلتا مضمون دوسری صحیح والی حدیثوں سے کیا ہے، مؤید ہے، اس لیے کہ کلام پاک کا سننا بھی بہت اجر رکھتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کو پڑھنے سے بھی افضل بتلایا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ٹھیک ہو گیا، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو، یہ قرآن میں حکم ہے، نماز کے اندر بھی حکم ہے، یہ نماز کے علاوہ بھی۔ ابن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن شریف سنا، سبحان اللہ، اللہ، میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خود نازل ہی ہوا، ٹھیک ہے جی، یعنی اترا ہے آپ پر قرآن، میں آپ کو کیسے سناؤں بھائی، میری کیا اوقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے جی، نازل ہوا، حضور کو کیا سناؤں میں، ارشاد ہوا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سنوں، ہم بھی ایسا قرآن پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی سنیں، ٹھیک ہے، کبھی تلاوت مدینہ میں ہو رہی ہوتی تو کتنی ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ وہاں پہ بھی تلاوت غریبوں کی، امتیوں کی سنی جا رہی ہو، ٹھیک ہے جی، فرشتوں کو بھی ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں کہ بھئی آپ لے جائیں سنیں۔ اس کے بعد انہوں نے سنایا حضور، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام مجید قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہوئے سنتے رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن شریف سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، ٹھیک ہے جی، تو آگے بھی مختصر ہے، اس میں سننے کی فضیلت آپ کو نظر آ رہی ہے حدیث میں، تلاوت بلند آواز سے، ٹھیک ہے جی، آہستہ۔ ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہر بالقرآن
کل جاہری بالصدقتی والمسر بالقرآن کل مسر بالصدقتی رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی والحاکم وقال علی شرط البخاری۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا کہ کلام اللہ کا آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ، اعلانیہ مطلب کھلم کھلا سب کو سامنے دکھا کے صدقے کرنے والے کے مشابہ، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، یعنی چھپا کر جو صدقہ کرتا ہے اس کے برابر ہے۔ صدقہ بعض اوقات اعلانیہ افضل ہوتا ہے، جس وقت دوسروں کی ترغیب کا، شوق دلانے کا سبب ہوتا ہے، یعنی دوسرے لوگ دیکھیں وہ بھی اس طرح کریں، دکھلاوا نہیں ہوتا وہ، یا اور کوئی مصلحت، اور بعض اوقات مخفی افضل ہوتا ہے، چھپا کر دینا افضل ہوتا ہے، جہاں ریا کا، دکھلاوے وغیرہ کا شبہ ہو، یا دوسروں کی تذلیل ہوتی ہو، ذلت و رسوائی، یعنی دوسروں کو دے رہا ہے اور فوٹو بنوا رہا ہے، آٹے کا تھیلے لے لو، راشن لے لو، 1000 لوگوں کو فیس بک پہ چڑھا دیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تذلیل ہوتی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کلام اللہ شریف کا بعض اوقات میں آواز سے پڑھنا افضل ہے، جہاں دوسروں کی ترغیب کا سبب ہو، اور اس میں دوسرے کے سننے کا ثواب بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آہستہ پڑھنا افضل ہوتا ہے، اور جہاں دوسروں کو تکلیف ہو، یا ریا کا مطلب دکھلاوا کا احتمال ہو، شبہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے زور سے اور آہستہ دونوں طرح پڑھنے کی مستقل فضیلتیں بھی آئی ہیں کہ بعض اوقات یہ مناسب تھا اور بعض وقت وہ افضل تھا۔ آہستہ پڑھنے کی فضیلت پر بہت سے لوگوں نے خود اس صدقہ والی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، دلیل لائی ہے۔ بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشعب میں، مگر یہ روایت بقواعد محدثین ضعیف ہے، یہ باتیں بھی یاد رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ آہستہ کا عمل اعلانیہ کے عمل سے 70 حصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ پکار کر اس طرح مت پڑھو کہ ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ خلط ہو جائے۔ اس طرح طالب علم آپس میں زیدیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے اونچا پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے جی، مقابلے بازی نہ کریں، اس طرح خلط ہو جائے یعنی مکس ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مل جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو آواز سے تلاوت کرتے سنا تو اس کو منع کرا دیا۔ پڑھنے والے نے کچھ حجت کی، بیس مباحثہ کی، آگے سے لڑا شڑا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے واسطے پڑھتا ہے تو آہستہ پڑھ، اور اگر لوگوں کی خاطر پڑھتا ہے تو پڑھنا بیکار ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر پڑھنے کا ارشاد بھی نقل کیا گیا۔ شرح احیا میں دونوں طرح کی روایات و آثار ذکر کیے گئے۔